प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी नई तहरीर करदा किताब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का सरवर्क। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की दूसरी वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि मेरी इस तहरीर करदा नई किताब के सफ़ा नंबर 11 से लेकर सफ़ा नंबर 20 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस नई किताब की दूसरी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसके मुताबिक उनका खुदा ज़िंदगी को इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था, नऊज़ुबिल्लाह। चंद बाबुली हिकायात के मुताबिक इस सेमूरियन बादशाह यानी बादशाह ज़ेसूद्रा को एक और नाम एतराहिसिस के नाम से भी पुकारा गया है। तारीख़ दानों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती बनाने के इस वाक़े से मुताल्लिक़ सबसे करीब तरीन शहादत उतना पुश्तम की पत्थर की सिल पर कुंदा तहरीरों से मिली है। उतना पुश्तम की पत्थर की इस सिल पर कुंदा तहरीरों के मुताबिक इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती की छत को एक मुकाब की शक्ल में तैयार किया गया था और इस कश्ती के 6 डेक्स थे, जिसके हर डेक पर 7 कंपार्टमेंट्स तैयार किए गए थे और फिर इन 7 कंपार्टमेंट्स के अंदर हर कंपार्टमेंट में मज़ीद 9 इजाफ़ी ज़ेली कंपार्टमेंट भी तामीर किए गए थे। इस तरह से इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती पर इन ज़ेली कंपार्टमेंट्स की कुल तादाद 378 हो गई थी। उतना पुश्तम की पत्थर की इस सिल पर कुंदा इस तारीख़ी वाक़े को गिलगामेश की महाकाव्य के नाम से भी याद किया जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में एपिक ऑफ गिलगामेश का नाम दिया गया है। गिलगामेश की महाकाव्य की पत्थर की इस सिल पर कुंदा ये तारीख़ी वाक़यात 17वीं सदी ईस्वी क़ब्ल मसीह में तहरीर किए गए थे। 19वीं सदी ईस्वी क़ब्ल मसीह के दौर की पत्थर की एक और सिल भी दरियाफ़्त हुई थी, जिस पर कदीम यूनानी ज़बान में तहरीर करदा कदीम यूनानी पादरी बेरोसिस क्लैडियस जिनकी पैदाइश 350 से 281 क़ब्ल मसीह के दौरान हुई थी, की तहरीर करदा किताब बेबीलोनिका के मुताबिक उस दौर में एक ऐसी गोल शक्ल की 2 हैकल कश्ती की तामीर की गई थी जिसका नाम कुफ़ार था, जो कि एक 2 मंजिला कश्ती थी। मशहूर तारीख़दान इरविंग लियोनार्ड फिंकल के तज्ज़ियों के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के 3 डेक्स थे और वो एक मुस्ततील शक्ल में बनाई गई थी, जिसकी छत एक मुकाब तर्ज की बनाई गई थी, जो कि सेमूरियन बादशाह ज़ेसूद्रा और उतना पुश्तम में दी गई मालूमात के ऐन मुताबिक है, जिसके तीनों डेक्स के रकबों की मुकम्मल तफसील दर्ज झेल है। पहला डेक 14,400 मुरब्बा क्यूबिट्स, दूसरा डेक 14,400 मुरब्बा क्यूबिट्स, तीसरा डेक 15,000 मुरब्बा क्यूबिट्स। सन 597 क़ब्ल मसीह में मुक़द्दस अलहामी किताब तौरात के मुताबिक इस अजीम और मुक़द्दस कश्ती की तामीर के दौरान ही बाबुल में एक नई आने वाली रोमन हुकूमत के नए रोमी बादशाह नबूकदर दोयम ने बैतुल मक़दस पर रोमन अफवाज के धावा बोलने और कब्ज़े के साथ ही बाबुल की सल्तनत और मेसोपोटामिया के मकाम से यहूदी आबादी के 7,000 से ज़ायद यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस से बेदखल कर दिया था। कदीम यहूदी रिवायात के मुताबिक यहूदियों की इस बेदखली के अमल के साथ ही रोमन अफवाज ने बैतुल मुक़द्दस पर हल्ला बोल दिया था, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टेंपल, जिसे अल्लाह ताला के पैगंबर इस्लाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था, उसे भी शहीद कर दिया था, नऊज़ुबिल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तामीर करदा इस फर्स्ट टेंपल को, जो कि उन्होंने 10वीं सदी ईस्वी क़ब्ल मसीह में तामीर किया था, वो 6ठी सदी ईस्वी में सन 587 क़ब्ल मसीह तक बरकरार रहा था। इसके बाद इस नई कायम शुदा बाबुली सल्तनत के नए रोमन हुक्मरान बादशाह नबूकदर दोयम ने, जो कि 562 से 605 क़ब्ल मसीह तक हयात रहे थे,
نے فرسٹ ٹیمپل کو 587 سے 589 عیسوی قبل مسیح کے دوران شہید کر دیا تھا، اور پھر اس بدبخت حکمران نے بیت المقدس کو بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ قدیم ربانی یہودیت کے پیروکاروں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام جب اس عظیم اور مقدس کشتی کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت وہ اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کو اکثر اس بات سے خبردار اور مطلع کرتے رہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کی عادت میں مبتلا رہنے، شرک کرنے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ مانگنے کے باعث عنقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ایک بہت بڑی طوفانی بارش اور سیلاب کی صورت میں نازل ہونے والے عذاب سے ڈوب کر مرنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر یہ تمام افراد اور ان کی ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور وہ ہر وقت اس عظیم و مقدس کشتی کو تباہ کرنے کی سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان چالاک، مکار اور عیار لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے شیروں اور دیگر وحشی جانوروں کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کر رکھا تھا، تاکہ وہ ان چالاک، مکار اور عیار لوگوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ مدراش، جو کہ یہودی مذہب کی الہامی اور دینی کتاب توریت کی دینی تفسیر ہے، جس میں اس کی سورۃ التلمود میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم اور مقدس کشتی کی تعمیر کے دوران اپنی اس عظیم اور مقدس کشتی کی حفاظت کی غرض سے فرشتوں کی ایک فوج بھی مقرر کر رکھی تھی، تاکہ یہ چالاک، مکار اور عیار لوگ اس عظیم اور مقدس کشتی کو نقصان نہ پہنچا سکیں، تاکہ یہودی اپنے مقدس پیغمبر ایلیا، جن کی تاریخ وفات سن 849 عیسوی قبل مسیح کی ہے، کہ ان کی خدمت نہ کر سکیں۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے ان پاک جانوروں کو ان کے 8 جوڑوں کی بھی پرورش کرنی شروع کر دی تھی، جنہوں نے بعد میں اس عظیم اور مقدس کشتی میں سوار ہونا تھا۔ مدراش کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جن کے فرشتوں نے ان تمام جانوروں کو اس عظیم اور مقدس کشتی کے گرد جمع کیا تھا اور ان کی خوراک کا بھی بندوبست کیا تھا، اور ان تمام پاک جانوروں کے 8 جوڑوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعمیر کردہ اس عظیم اور مقدس کشتی میں دروازے سے اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی دو زانوں ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں سلام اقدس پیش کیا تھا۔ تلمود کے باب سنہڈرین کی آیت نمبر 108b کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام ان پاک جانوروں کی پرورش کے دوران ان کا خوب خیال رکھتے تھے اور ان کی خوب خدمت کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات ان جانوروں کی پرورش اور دیکھ بھال کی مصروفیت میں رہنے کے باعث 1 سال تک اس عظیم اور مقدس کشتی کے قریب ہی موجود رہے تھے، اور وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکے تھے۔ یہ جانور بے شک دنیا کے بہترین جانور تھے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ انتہائی شاندار برتاؤ پیش کیا تھا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی اس عظیم اور مقدس کشتی میں سوار ہونے والے جانوروں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی اس عظیم اور مقدس کشتی میں سے اترتے وقت تھی۔ اس عظیم اور مقدس کشتی میں سوار ہونے والے کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس کی نسل کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس عظیم و مقدس کشتی میں ڈیکس کے استعمال کی ترتیب مندرجہ ذیل تھی۔ پہلا ڈیک کچرا رکھنے کے لیے، دوسرا ڈیک انسان اور صاف ستھرے جانوروں کے لیے، تیسرا ڈیک ناپاک جانوروں اور پرندوں وغیرہ کے لیے۔ یہودی مذہب کی الہامی کتاب توریت کے 12ویں صدی عیسوی کے ایک مشہور ہسپانوی یہودی مفسر ابراہم بن امیر ابن عزرا کے مطابق اس عظیم اور مقدس کشتی کو ایک ایسے تیرتے ہوئے برتن کی صورت میں تعمیر کیا گیا تھا کہ جس میں 40 روز تک کا کھانا محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ عیسائی مذہب کے مشہور مبلغ اور روحانی پیشوا سینٹ سائمن پیٹر ایپسٹول نے اپنی تحریروں میں اس عظیم اور مقدس کشتی کے واقعے کو انسانیت کی پاکیزگی کے معاملے سے تعبیر کیا ہے۔ اس دور کی رومن سلطنت کے مشہور بشپ
ہیپولائٹس نے اس واقعے کو پیغمبر اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ آمد کے واقعے سے بھی تشبیہ دی تھی۔ رومن سلطنت کے مشہور بشپ ہیپولائٹس نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ اس عظیم اور مقدس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی ہڈیاں بھی ان کی قبر سے نکال کر اس عظیم اور مقدس کشتی میں لا کر رکھ دی گئی تھیں تاکہ ان کی یہ ہڈیاں قبر میں اس سیلابی ریلے میں ڈوبنے یا بہہ جانے سے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ان ہڈیوں کو سونے، لوبان اور مر کے ہمراہ محفوظ کر کے اس عظیم اور مقدس کشتی میں سوار کرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عظیم اور مقدس کشتی کے ٹھہرنے کا واقعہ۔ بشپ ہیپولائٹس نے انتہائی حیرت انگیز طور پر دور جدید میں دریافت ہونے والی حضرت نوح علیہ السلام کی تعمیر کردہ اس عظیم اور مقدس کشتی کے بارے میں ایک انتہائی حیرت انگیز انکشاف یہ بھی کیا تھا کہ یہ عظیم اور مقدس کشتی پانی کی سطح پر چاروں سمتوں میں متوازن حالت میں تیرتی رہی تھی اور بالآخر ماؤنٹ کردو یا جسے ماؤنٹ گوداش بھی کہا جاتا ہے اور جسے اب آرمینیائی باشندے ماؤنٹ ارارات بھی کہتے ہیں پر جا کر ٹھہر گئی تھی۔ ماؤنٹ ارارات اب موجودہ ترکی میں واقع ہے۔ رومن سلطنت کے ان عظیم بشپ ہیپولائٹس کے مطابق اس عظیم اور مقدس کشتی میں ڈیکس کے استعمال کی ترتیب مندرجہ ذیل تھی۔ پہلا ڈیک جنگلی اور وحشی جانوروں کے لیے، دوسرا ڈیک پرندوں اور گھریلو جانوروں کے لیے، تیسرا ڈیک انسانوں کے لیے۔ قدیم عیسائی پیشواؤں کی ایک روحانی تنظیم جس کا نام چرچ فادرز تھا اور جو کہ پہلی صدی عیسوی سے لے کر 8ویں صدی عیسوی تک قائم رہی تھی، اور اس کے علاوہ مشہور قدیم عظیم مصری عیسائی اسکالر جن کا نام اوریجن آف الیگزینڈریا تھا، کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی تعمیر کردہ اس عظیم اور مقدس کشتی میں اتنی جگہ میسر نہیں تھی کہ اس عظیم اور مقدس کشتی میں دنیا بھر کے تمام جانور سما سکیں۔ قدیم رومن سلطنت کے شمالی افریقی شہر ہیپوریجیس نیومیڈیا یعنی کہ جو کہ موجودہ الجزائر کا شہر انابا ہے کہ بشپ آگسٹائن آف ہیپو نے اپنی تحریر کردہ کتاب سٹی آف گاڈ میں اس عظیم اور مقدس کشتی کی قد و قامت اور اس کے خد و خال پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس عظیم اور مقدس کشتی کی شکل و صورت ایک تیرتے ہوئے اہرام کی مانند تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ زمین فساد اور تشدد سے بھر گئی ہے تو پھر اس نے اپنی تخلیق یعنی انسان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جاری ہے۔